کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دن بھر کوئی جسمانی مشقت نہیں کی، کوئی بھاری وزن نہیں اٹھایا، دفتر میں یا گھر پر بس کرسی پر بیٹھے رہیں، لیکن پھر بھی شام تک ذہن اس قدر تھک چکا ہے کہ مزید سوچنے کی سکت ہی نہیں رہی؟ جی بالکل، ایسا اکثر ہوتا ہے، جیسے جسم نہیں ذہن تھک گیا ہو۔ بالکل، اور ایسا لگتا ہے گویا اندر ہی اندر کوئی ایسا پوشیدہ کھاتا چل رہا تھا جس میں سے ساری توانائی نکل گئی اور انسان مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم دراصل اسی پوشیدہ نظام کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بہت دلچسپ موضوع ہے نا؟ ہمارے سامنے محمد فاروق راشد کا لکھا گیا ایک انتہائی فکر منگیز مضمون ہے، اور ہماری آج کی مہم یہ ہے کہ ان ذرائع میں چھپے ان رازوں کو سمجھیں جو بظاہر تو معاشیات کے بڑے خشک سے اصول لگتے ہیں۔ جی، اور یہی اس مضمون کی سب سے خاص بات ہے جو مجھے لگی۔ مطلب مصنف نے ضرورت، خواہش، آمدن اور اخراجات جیسے جو روایتی اور عام سے الفاظ ہیں نا، بالکل، جو ہم روزمرہ بجٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل وہی، انہیں لیا ہے اور انہیں ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہے۔ مضمون کے مطابق یہ محض مالیات یا پیسوں کا حساب کتاب نہیں ہے، صحیح، بلکہ در حقیقت یہ ایک پرسکون اور ذہنی الجھنوں سے پاک زندگی گزارنے کا ایک مکمل ہدایت نامہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہم فکری اور جذباتی سطح پر روزانہ کیا کما رہے ہیں اور کیا کھو رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ عموماً جب ہم کسی مشین فرض کریں کار کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ڈیش بورڈ یا اشاریوں کا ایک واضح نظام ہوتا ہے۔ کچھ بتیوں کا رنگ سبز ہوتا ہے، کچھ کا سرخ۔ اگر گاڑی کا ایندھن ختم ہو رہا ہے تو ایک سوئی فوراً بتا دیتی ہے کہ بھئی پیٹرول پمپ ڈھونڈنا ہے، کوئی الجھن نہیں ہوتی وہاں۔ بالکل، وہاں سب واضح ہوتا ہے۔ لیکن جب بات انسانی زندگی کی آتی ہے تو اچانک وہ ڈیش بورڈ غائب ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں اندھا دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اصل توانائی کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ بالکل درست، اور چونکہ انسانی زندگی میں وہ سرخ اور سبز بتیاں نہیں ہوتیں جو ہمیں خبردار کر سکیں، اس لیے ہم اکثر غلط سمت میں اپنا ایندھن جلاتے رہتے ہیں۔ مصنف کے دلائل کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے معاشی اور جذباتی اشاریوں کو غلط سمجھ لیا ہے۔ جب ہم ان اصطلاحات کو ذرا وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اصل میں ہمارا روزمرہ کا سفر کن بنیادوں پر طے ہو رہا ہے۔ تو اس ہدایت نامے کا پہلا باب یا پہلا اصول ہم کہہ لیں، اس بنیادی فرق سے شروع ہوتا ہے جس کے گرد ہماری پوری معاشرتی زندگی گھوم رہی ہے، یعنی ضرورت اور خواہش کے درمیان فرق۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں کہ خوراک، لباس، رہائش، صحت اور تعلیم جیسی چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ مطلب یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر بقا ممکن ہی نہیں۔ بالکل۔ لیکن خواہش وہ ہے جو زندگی کو خوشگوار تو بناتی ہے، مگر اس کے بغیر بھی زندگی روانی سے گزاری جا سکتی ہے۔ مثلاً رابطے کے لیے ایک سادہ سا اور سستا موبائل فون آج کے دور کی ضرورت ہو سکتا ہے، لیکن ترین ماڈل خریدنا محض ایک خواہش ہے۔ اور مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ الجھن تب شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنی خواہشات کو ضروریات کے خانے میں رکھ دیتا ہے۔ صحیح۔ مطلب جب ذہن یہ تسلیم کر لے کہ اس مخصوص برانڈ کے لباس یا اس مہنگی گاڑی کے بغیر معاشرے میں عزت نہیں ملے گی، تو وہ انسان ایک لامتناہی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک اندھی دوڑ جسے ہم کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ خواہشات نمکین پانی پینے کی طرح ہیں۔ انسان پیاس بجھانے کے لیے جتنا نمکین پانی پیتا ہے نا، اس کی پیاس اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ نمکین پانی والی مثال تو بہت زبردست ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سراب ہے جس کے پیچھے بھاگنے سے عدم اطمینان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، رکیں ذرا، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ چلو اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو نمکین پانی والی تشبیہ ہے، یہ سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتی ہے، لیکن کیا اچھی اور نئی چیزیں چاہنا انسانی فطرت کا بنیادی حصہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر انسان میں بہتری کی اور مزید کی خواہش ہی نہ ہوتی تو ہم آج غاروں سے نکل کر اس جدید دور تک کیسے پہنچتے؟ کیا ترقی کی خواہش کرنا واقعی اتنی بری بات ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور مضمون بھی انسانی ترقی یا بہتری کی خواہش کی مخالفت بالکل نہیں کرتا۔ اچھا۔
دیکھیں، چیزیں چاہنے میں یا زندگی کا معیار بلند کرنے کی لگن میں قطعی طور پر کوئی برائی نہیں ہے۔ سائنسی اور معاشرتی ارتقاء اسی فطری تجسس کا ہی تو نتیجہ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو مضمون میں گہرائی سے بیان کیا گیا ہے وہ ان خواہشات کا غلام بن جانا ہے۔ ترقی کی خواہش انسان کو عمل پر اکساتی ہے، لیکن جب خواہشات انسان پر حاوی ہو جائیں تو وہ اس کی آزادی چھین لیتی ہیں۔ یعنی مسئلہ گاڑی خریدنے میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انسان اپنی ذہنی مشقت کو داؤ پر لگا دے جی، اور پھر اس گاڑی کی قسطیں پوری کرنے کے لیے کسی ایسی نوکری میں پھنس جائے جس سے وہ نفرت کرتا ہو۔ میں اکثر مالز میں دیکھتا ہوں وہاں سیل کا بورڈ لگا ہو تو عام پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے وہ چیز ان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان میں سے بہت سوں کو تو شاید ضرورت اور خواہش کا فرق ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے پیچھے ایک پورا نفسیاتی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان کوئی نئی چیز خریدتا ہے یا کسی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے ذہن میں وقتی خوشی کے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن یہ خوشی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے اور ذہن پھر کسی نئی چیز کا تقاضا کرنے لگتا ہے۔ مصنف کے مطابق جب ہم ان غیر ضروری خواہشات کو ضرورت سمجھ کر ان پر اپنی توانائی صرف کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنا اندرونی سکون تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ مسلسل بے چینی ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ غیر ضروری خواہشات ہماری توانائی کو اس طرح نچوڑ لیتی ہیں، اسے ضائع کر دیتی ہیں، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوبارہ مضبوط بناتی ہے؟ یہ سوال ہمیں مضمون کے دوسرے اور میرے خیال میں سب سے دلچسپ حصے کی طرف لے جاتا ہے، جو آمدن کے ایک بالکل نئے اور وسیع تصور پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں سے مضمون کا زاویہ ایک روایتی معاشی سوچ سے نکل کر بہت گہری حقیقت پسندی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ہم عام طور پر جب آمدن کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ وہی مہینے کے آخر میں ملنے والی تنخواہ، بینک بیلنس یا کوئی کاروباری منافع۔ بالکل یہی سب آتا ہے، لیکن مصنف کے مطابق یہ آمدن کی انتہائی محدود اور ادھوری تعریف ہے۔ تو پھر ذرائع کے مطابق اصل آمدن کیا ہے؟ اصل آمدن ہے جی، علم، مہارت، تجربہ، سماجی تعلقات اور سب سے بڑھ کر انسان کا وقت۔ ارے واہ! جب میں یہ نوٹس پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بھی ایک تشبیہ ابھری۔ اچھا، کیا تشبیہ؟ ذرا تصور کریں کہ پیسہ ہمارے اسمارٹ فون کی بیٹری پرسنٹیج کی طرح ہے۔ اس بیٹری نے تو بہرحال استعمال ہو کر ختم ہونا ہی ہے، چاہے ہم اسے کتنا ہی بچا لیں۔ لیکن علم، مہارت اور ہنر دراصل وہ چارجر ہیں جو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ اس بیٹری کو دوبارہ 0 سے 100% تک لے جا سکتے ہیں۔ ارے واہ! یہ بیٹری اور چارجر والی تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ شکریہ۔ اب دیکھیں، اگر کسی شخص کو وراثت میں بے تحاشا دولت مل جائے، یعنی اس کی بیٹری مکمل چارج ہو، جی، لیکن اس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، زندگی کا کوئی عملی تجربہ نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اچھے نہ ہوں، تو مضمون کے نقطۂ نظر سے وہ انسان دراصل انتہائی غریب ہے۔ کیونکہ اس کے پاس چارجر نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کی بیٹری صرف ڈسچارج ہو رہی ہے اور اسے اندر ہی اندر یہ خوف کھاتا رہے گا کہ جس دن یہ دولت ختم ہو گئی وہ کیا کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا کاریگر یا ماہر شخص جس نے اپنی صلاحیتوں پر کام کیا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کا سارا پیسہ ڈوب بھی جائے نا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پرسکون رہے گا۔ کیونکہ اسے اپنے ہنر پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جی، اس کا ہنر اسے یہ اعتماد دیتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دوبارہ بنا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی آمدن کو صرف عام مالی سطح پر ہی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ذہنی، فکری اور سماجی سطح پر بھی اپنی آمدن میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کرنا چاہیے۔ یعنی خود کو اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ جی، کوئی نئی مہارت سیکھنا، کوئی معلوماتی کتاب پڑھنا یا کسی مخلص دوست کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب ہمارے ذاتی خزانے میں ٹھوس اضافے کا باعث ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اور
جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آمدن کا دائرہ اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے روزمرہ کے اخراجات بھی صرف دکانوں پر پیسے دینے تک محدود نہیں رہ سکتے۔ بالکل درست۔ اور یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں جو پوشیدہ اخراجات اور جذباتی بچت کے بارے میں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وقت کا بے دریغ ضیاع، اپنی جسمانی اور ذہنی توانائی کا غلط استعمال اور غیر ضروری یا منفی تعلقات کو نبھانا دراصل اخراجات کی ہی ایک خطرناک شکل ہے۔ جی۔ اور اسی طرح بچت کا مطلب صرف تجوری میں نوٹ بند کر کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کا درست استعمال، اپنی توانائی کی حفاظت اور جذبات پر کنٹرول رکھنا اصل بچت ہے۔ اگر ہم اسے ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ جذباتی اور ذہنی اخراجات ہمیں مالی اخراجات سے کہیں زیادہ تیزی سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ مصنف کا ماننا ہے کہ مالی نقصان کی تلافی پھر بھی ممکن ہے، لیکن جذباتی زیاں یا ذہنی توانائی کا خرچ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ میں یہاں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ اخراجات کام کیسے کرتے ہیں، مطلب کیا ہم روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں پر اپنا جذباتی خرچ کر رہے ہیں جن کی حقیقت میں کوئی اہمیت ہی نہیں؟ اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ذرا بتائیں گے؟ جی بالکل، اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی شخص سوشل میڈیا پر کسی اجنبی کی پوسٹ پڑھتا ہے اور اس سے بحث شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو روز کا کام ہے ہمارا۔ جی، اب وہ اپنے دن کے 2 یا 3 گھنٹے اور بے تحاشا جذباتی توانائی اس بحث کو جیتنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ اب حیاتیاتی سطح پر کیا ہو رہا ہے بھلا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے جسم میں دباؤ پیدا کرنے والے کیمیکلز خارج ہو رہے ہیں، اس کا ذہن مسلسل الرٹ حالت میں ہے، جیسے کسی جنگ میں ہو۔ صحیح۔ تو اس نے کیا خرچ کیا؟ اس نے اپنی وہ قیمتی ذہنی توانائی خرچ کر دی جو وہ کوئی نیا ہنر سیکھنے، اپنے کام پر توجہ دینے یا اپنے خاندان کے ساتھ سکون سے بیٹھنے میں لگا سکتا تھا۔ مطلب اس نے فضول میں اپنا بیلنس اڑا دیا۔ جی، یہ ایک سراسر غیر ضروری خرچ تھا۔ آج کل اکثر لوگ بغیر کسی جسمانی مشقت کے بھی مستقل تھکاوٹ کا شکار اسی لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں پر اپنا وقت اور جذبات لٹا رہے ہوتے ہیں جن کا ان کی زندگی کے طویل مدتی مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ایک منٹ، کیا اپنے خیالات کا اظہار کرنا یا دل کی بھڑاس نکالنا انسان کو ہلکا محسوس نہیں کرواتا؟ اگر کوئی شخص کسی بات پر غصے میں ہے تو کیا اسے اندر ہی اندر گھٹتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں، یہاں ایک باریک سا فرق ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا اور کسی مخلص انسان سے بات کرنا ایک تعمیری عمل ہے، یہ آپ کے سماجی تعلقات کا حصہ ہے۔ اچھا۔ لیکن جس جذباتی اسراف یا فضول خرچی کی عام مضمون بات کر رہا ہے وہ بے مقصد بحثیں، حسد اور ان چیزوں پر کڑھنا ہے جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب سمجھا میں۔ جی، جب انسان ان فضول کاموں میں الجھتا ہے تو وہ اپنا جذباتی سرمایہ ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ بچت اس تناظر میں دراصل ایک طرح کا دفاعی نظام ہے۔ ایک شیلڈ کی طرح؟ بالکل، یہ ایک شیلڈ ہے جو انسان اپنے ارد گرد بناتا ہے تاکہ اس کے اندرونی وسائل بیرونی خلفشار کی نظر نہ ہوں۔ گویا ہم اپنا وہ قیمتی سرمایہ جو ہمیں اپنے اندرونی سکون کے لیے بچانا چاہیے تھا اسے فضول بحثوں اور بلا وجہ کی پریشانیوں میں لٹا رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تو بچت واقعی ایک دفاع ہے، لیکن صرف اپنا دفاع کرنا اور وسائل کو بچا کر رکھنا تو زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا نا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم مستقبل کے لیے کوئی فائل یا آگے بڑھنے والی حکمت عملی کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں ذرائع کے اگلے حصے میں ملتا ہے جو حقیقی سرمایہ کاری اور علم کے کردار پر بحث کرتا ہے۔ جی بالکل، اور جیسے آمدن اور اخراجات کے تصورات کو وسعت دی گئی ہے ویسے ہی سرمایہ کاری کا تصور بھی اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے۔ صحیح۔ معاشی اصول یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے موجودہ وسائل کو اس طرح استعمال کریں کہ مستقبل میں ان کا فائدہ کئی گنا بڑھ کر ملے۔ مالی سرمایہ کاری جیسے جائیداد خریدنا یا کاروبار کرنا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن مضمون میں انسان کی صحت، کردار اور تعلقات میں سرمایہ کاری پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اور اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ مثلاً جب والدین اپنے بچوں کی تعلیم اور کردار سازی پر اپنا قیمتی وقت اور توانائیاں لگاتے ہیں تو وہ دنیا کی سب سے بڑی اور
محفوظ سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح ایک استاد جب اپنے شاگرد کے اخلاق کو سنوارتا ہے تو وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ آنے والی پوری نسل کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مصنف نے موجودہ دور کے تعلیمی نظام کا ایک تلخ پہلو بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا؟ موجودہ نظام تعلیم عموماً انسانوں کو کارخانوں کے پرزوں کی طرح تیار کر رہا ہے۔ ایک ایسا پرزہ جو کسی دفتر میں بیٹھ کر مشین کی طرح نوکری تو کر سکے، لیکن اسے زندگی گزارنے کا، اخلاقی فیصلے کرنے کا یا اپنی توانائیوں کو متوازن رکھنے کا کوئی ڈھنگ نہیں آتا۔ بالکل، اور اسی تناظر میں ذرائع کے اندر ویژن اکیڈمی نامی ایک ادارے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اسے ایک مثبت اور مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس ادارے کی خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں تعلیم کا مقصد صرف نصابی کتابیں رٹانا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو شروع سے ہی ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا، وقت کی اصل قدر و قیمت پہچاننا اور عملی زندگی کے وہ اصول سکھائے جاتے ہیں جن سے ایک خود کفیل نسل تیار ہو سکے۔ یہ ایک بہت اہم نقطۂ نظر ہے۔ اگر تعلیمی ادارے بچپن ہی سے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ اصل دولت کیا ہے، تو وہ معاشرہ قدرتی طور پر الجھنوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میں یہاں اس بات پر تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ یہ سب باتیں سننے اور پڑھنے کی حد تک تو بہت مثالی اور اچھی لگتی ہیں، لیکن ذرا حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ پوچھئے۔ آج کا دور جسے صارفیت یا کنزیومرزم کا عروج کہا جاتا ہے، اس میں ہم ہر وقت ہر سیکنڈ اشتہارات کی زد میں ہیں۔ اسمارٹ فون کی اسکرین سے لے کر سڑک کے بل بورڈز تک ہر چیز چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ پرانا چھوڑو اور نیا خریدو۔ جی بالکل، ہم ایک سیلاب میں ہیں۔ ایسے خوفناک سیلاب میں جہاں پوری عالمی معیشت کا پہیہ ہی لوگوں کے غیر ضروری اخراجات پر چل رہا ہو، کوئی ایک تعلیمی ادارہ یا کوئی اکیلا انسان اپنی ترجیحات کو کیسے بچا سکتا ہے؟ کیا یہ ایک ہاری ہوئی جنگ نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی سخت اور حقیقی چیلنج ہے، اور اس بات سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم واقعی ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس کا پورا معاشی اور اشتہاری ماڈل ہی اس بات پر کھڑا ہے کہ انسان کو ہر وقت عدم اطمینان کا شکار رکھا جائے۔ بالکل، یہی تو ان کا بزنس ماڈل ہے۔ جی، اشتہارات بنانے والوں کی کامیابی ہی اس بات میں ہے کہ وہ انسان کو یہ محسوس کروائیں کہ اس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے۔ یہ ایک زبردست طوفان ہے۔ لیکن اور یہی اس پورے مضمون کا نچوڑ اور اس کا اصل پیغام ہے کہ اس طوفان کا مقابلہ کرنا مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ اور بالکل اسی مقام پر مضمون کا آخری اور سب سے اہم تصور ابھر کر سامنے آتا ہے، جسے ہم خود انحصاری یا خود کفالت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم اس گہرے تجزیے کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں یہ تمام کڑیاں آپس میں جڑتی ہیں۔ جی، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ان تمام پچھلے مراحل کا یعنی اپنی اصل ضرورت کو سمجھنے، اندھی خواہشات کو قابو کرنے، آمدن کے دائرے کو وسیع کرنے، جذباتی اخراجات کو روکنے اور درست سمت میں سرمایہ کاری کرنے کا حتمی نتیجہ ایک مکمل خود انحصاری ہے۔ بالکل۔ اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ جی نہیں، اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مصنف کے نزدیک اس کا اصل مطلب فکری خود مختاری ہے۔ اس کا مطلب ہے جذباتی طور پر اتنا مضبوط اور متوازن ہونا کہ کوئی دوسرا شخص یا کوئی اشتہار انسان کا مزاج، اس کا سکون یا اس کے فیصلے تبدیل نہ کر سکے۔ مطلب آپ کا ریموٹ کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو؟ بالکل۔ ایک خود انحصار انسان وہ ہوتا ہے جس کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ وہ معاشرے کے سہاروں پر زندہ نہیں رہتا، بلکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ معاشرے کے لیے ایک مضبوط ستون بن جاتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ زندگی کا اصل حسن اسی توازن میں ہے جسے ہم اکثر آندھی دوڑ کا حصہ بن کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چیزیں اکٹھے کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس خود انحصاری کو کھو دیتے ہیں جو اصل میں ہمیں آزاد کرتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی شخص آزاد ہے؟ کیونکہ فکری خود مختاری کے بغیر مالی آزادی بھی ایک طرح کی غلامی ہی ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص مالی طور پر کروڑ پتی ہے
لیکن وہ دن رات اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ سوسائٹی میں لوگ اس کے لباس یا اس کی گاڑی کے بارے میں کیا سوچیں گے. ہاں، جسے ہم لوگ کیا کہیں گے والا سنڈروم کہتے ہیں. جی، یا وہ سوشل میڈیا کے نئے رجحانات کی اندھی تقلید کرنے پر مجبور ہے، تو وہ حقیقت میں خود انحصار نہیں ہے. خود انحصاری دراصل اپنے فیصلوں، اپنے وقت اور اپنی توانائی کی مکمل ذمہ داری خود لینے کا نام ہے. صحیح. اور مصنف یہ امید دلاتا ہے کہ اگر معاشرے کے افراد اس درجے کی خود انحصاری حاصل کر لینا تو وہ معاشرہ کسی بیرونی دباؤ کے بغیر خود بخود ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے. تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ محمد فاروق راشد کا یہ مضمون محض چند معاشی اصطلاحات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صاف ستھرا آئینہ ہے. بالکل. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح بنیادی ضروریات اور سراب جیسی خواہشات کے فرق کو جان کر اپنی زندگی میں ایک خوبصورت ٹھہراؤ لا سکتے ہیں. جی. کس طرح آمدن اور اخراجات کو صرف بینک کے کھاتوں تک محدود رکھنے کے بجائے اپنے علم، اپنے وقت، اپنی توانائی اور اپنے جذباتی پیمانے پر تولنا چاہیے. بالکل درست. اور سب سے اہم بات یہ کہ کیسے جذباتی بچت اور کردار سازی میں کی گئی سرمایہ کاری ایک انسان کو اس منزل تک پہنچاتی ہے جسے حقیقی خود انحصاری اور فکری آزادی کہتے ہیں. بالکل. یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو ہجوم کی اندھی تقلید سے نکال کر اس کے اپنے اصل وجود اور مقاصد سے متعارف کرواتا ہے. یہ مضمون دراصل زندگی کو بے مقصد اور دوسروں کی شرائط پر گزارنے کے بجائے اپنے اصولوں اور مکمل توازن کے ساتھ جینے کی ایک زبردست دعوت ہے. اور اسی توازن کی تلاش اور فکری خود مختاری کے پیغام کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو ختم کرتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے ہم نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہماری زندگی میں وہ سرخ اور سبز بتیاں نہیں ہوتی جو بتا سکیں کہ ہمارا ایندھن کہاں چل رہا ہے. جی بالکل. ہم نے اس مخفی کھاتے کی بات کی تھی. تو آپ سب کے ذہنوں میں ایک آخری خیال چھوڑے جاتے ہیں، ذرا اس پر ضرور غور کیجیے گا. اگر ہم آج یہ مان لیں کہ ہمارا وقت، ہماری توجہ اور ہماری جذباتی انرجی ہماری سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے قیمتی کرنسی ہے، تو آج دن بھر میں ہم نے اپنے اس قیمتی سرمایہ کو خرچ کر کے آخر کیا خریدا؟ بہت گہرا سوال ہے. کیا ہم نے اپنے لیے کچھ دیر کا دلی سکون خریدا یا محض ایک اور نئی الجھن خرید لی؟ سوچیے گا ضرور.